باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض۔ ناظرین گرامی قدر، بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین و حضرت آدم و نوح نجف اشرف سے صادق علی شاہ رضوی کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس میں فرماتے ہیں ان اللہ عرض مودتنا اہل البیت علی السماوات والارض۔ پیغمبر فرماتے ہیں خداوند عالمین نے ہم اہل بیت کی محبت کو آسمانوں اور زمینوں پہ رکھا، ان کے سامنے جب لے کر آیا تو فاول من اجاب منها السماء السابعہ وارض کوفان، تو سب سے پہلے جس نے ہم اہل بیت کی محبت کو قبول کیا وہ ساتواں آسمان اور زمینوں میں سے قطع کوفہ، ارض کوفہ نے ہماری محبت کو قبول کیا۔ اب اس کے بدلے میں کوفہ کو کیا دیا، اس کے بدلے میں نجف کو کیا دیا، اس کے بدلے میں خدا نے اس عرض پر کیا عنایت کی، فشرفہا بقبرک یا علی، اے علی تمہاری قبر کے ذریعے سے اس نجف کو خدا نے کیا کیا، منور کیا۔ آج دیکھیں نجف اگر منور ہیں تو یہ برکت امیر المؤمنین ہے، یہ نور امیر المؤمنین ہے، یہ نور حضرت آدم ہے، یہ نور حضرت نوح ہے، یہ نور حضرت ہود و صالح۔ پیغمبر نے فرمایا فشرفہا بقبرک یا علی، اے علی تیرے قبر کے نور سے اس نجف کو کیا کرے گا، خدا منور کرے گا۔ اور ایسا ہی ہے، آج اگر منور ہیں تو یہ قبر علی کے نور سے خداوند عالمین نے یہ عنایت نجف کی۔ نجف کے حوالے سے مختصر میں آپ کو یہی بتا دوں، ایک واقعے کے ذریعے سے میں فضیلت نجف واضح کرنا چاہتا ہوں۔ صافی صفا جو بھی آج اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ان کا مزار، ان کا روزہ بنا ہوا ہے۔ ایک خاص صحابی ہے، ان کی جب موت ہوتی ہے تو یمن سے ان کو ان کے بیٹے لے کر آتے ہیں نجف میں دفنانے کے لیے، اور یہاں جب پہنچے ہیں تو امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب سے پوچھا، ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، بتایا گیا ہم یمن سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بتایا بابا کی وصیت تھی کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نجف میں دفنا دیں۔ وجہ یہ بتائی کہ نجف میں ایک ایسے ولی خدا دفن ہوگا، اگر وہ چاہے تو آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ امیر المومنین نے سوال کیا کیا تم جانتے ہیں وہ ولی خدا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں امیر المومنین۔ فرمایا خدا کی قسم وہ میں علی ہوں، خداوند عالم مجھ علی کو یہ قدرت بخشے، اگر میں چاہوں تو آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کی شفاعت کر سکتا۔ نجف، امام زین العابدین اپنے جد کی زیارت کے لیے یہاں نجف آئے، غلام سے کہا میرے لیے بستر بچھا دے۔ غلام نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، اے عابد شب زندہ دار، کبھی میں نے آپ کو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے فرمایا تم کیا جانے، میرے جد کے جوار میں سونا بے عبادت۔ کوفہ، عرض کوفہ کو جو خدا نے لکھتے ہیں، اگر کسی کو مسجد کوفہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کوفہ کیا ہے، کوفے کو خدا نے کیا فضیلت، کیا عنایت کی ہے، کیا کرم ہے خدا کی جانب سے کوفہ پر، لکھتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ شرف جامع کوفہ، مسجد کوفہ کیا ہے، بتاتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کوفے کی طرف ہجرت کرتے۔ مقدس اردبیلی نے امام زمانہ سے اسی کوفہ میں ملاقات کی، کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ارض کوفہ نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کی محبت کو قبول کیا۔ اسی کوفہ میں، اسی نجف میں آپ کو کمیل کا مرقد ملے گا۔ مسجد حنانہ جس کے بارے میں لکھتے ہیں، جب امیر المؤمنین کا جنازہ آ رہا ہے یہاں نجف،
تو مسجد حنانہ کی دیواریں نے جھک کر امیر المومنین کو سلام کیا، کتابوں میں موجود، اور بطور خاص امام حسین کا سر بھی وہاں پہ رکھا گیا۔ ان کے علاوہ جناب میثم تمار، جن کے بارے میں بتلاتا بلا کون مزہ حب علی کا، سولی پہ اگر میثم تمار نہ ہو۔ جناب مسلم کا روزہ آپ کو کوفے میں ملا۔ جناب مسلم کے بارے میں کیا فرمایا امام حسین نے؟ کوفہ والوں سے امام نے جب خط لکھا تو اس میں یہی جملہ ہے، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، جس پر مجھے یقین ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے، اس کو تمہاری طرف بھیج رہا۔ کیوں نہ ہو، یہ وادی السلام ہے، یہ جو وادی ہے یہاں ہر حوالے سے سلامتی ہے۔ یہاں جو بھی مرتا ہے، اور وادی السلام میں اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو لکھتے ہیں دنیا کے جس گوشے میں بھی انسان مرے گا فشار سے معافی نہیں ہے، لیکن وادی السلام میں جو دفن ہوگا ان کو فشار نہیں ہوگا۔ بہت ساری احادیث اور بھی موجود ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے گا، امام محمد باقر سے یہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین تک یہ سلسلہ جاتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یأتی قوم فی آخر الزمان، ایک ایسی قوم آئے گی آخر الزمان میں، یہی زمانہ جو چل رہا ہے، یزورون قبر ابن الحسین۔ امیر المومنین نے فرمایا میں پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا، پیغمبر یہی فرما رہے تھے کہ آخر زمان میں لوگ میرے بیٹے حسین کی زیارت کو آئیں گے، فمن زارہ فکأنما زارنی ومن زارنی فکأنما زار اللہ۔ پیغمبر فرماتے تھے جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے گویا خدا کی زیارت کی۔ آگے سن لیجئے گا، الا من زار الحسین فکأنما زار اللہ علی عرشہ، سبحان اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے خدا کی زیارت کی فوق عرش۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا رتبہ اور کیا فضیلت ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب اسی زیارت سے مربوط ہے۔ اگر آپ زیارت کو آتے ہیں تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے، عمرے کا ثواب مل جائے، وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 حج کا ثواب خدا عطا کرے۔ گناہوں کی بخشش، حساب میں تخفیف، ارتفاع درجات کی بلندی، اجابت الدعوات، دعائیں پوری ہو جاتی ہے۔ جو بھی جاتا ہے زیارت کو، قبہ حسین کے نیچے جا کر کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پھر رد نہیں ہوتی، اور طول عمر، اس سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حوائج تو باب الحوائج ہے، ابو الفضل العباس ہے، شہزادہ قاسم ہے، شہزادہ علی اکبر ہیں، علی اصغر ہے، امام حسین ہے، ہر طرف باب الحوائج، ہر طرف جہاں جہاں آپ جائیں گے کربلا میں آپ کو ہر طرف ایسے دروازے آپ دیکھیں گے جہاں پہ انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کاظمین کے حوالے سے ان زیارتہ مثل زیارت الحسین، کاظمین کی زیارت کے لیے مختصراً یہی جملہ کافی ہے کہ جس نے کاظمین میں اماموں کی زیارت کی، امام کی زیارت کی، گویا اس نے اللہ اللہ مثل زیارت الحسین، زیارت حسین میں جو ثواب پاتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ من زارہ کان لہ الجنہ، یہ بھی حدیث میں ہے، جس نے کاظمین میں امام کی زیارت کی اس کو خدا جنت عطا کرے۔ سامرہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو، سامرہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، عجل اللہ فرجہ الشریف، امام جس جگہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں وہی سامرہ ہے۔ کاظمین میں امام جواد اور امام موسیٰ کاظم، اور سامرہ میں امام علی الہادی اور امام حسن العسکری، اور وہ جگہ جہاں سے امام
امام زمان عجل اللہ پردے غیب میں چلے گئے، جناب حکیمہ اور جناب نرجس بھی گئے۔ وہ جگہ جہاں پہ امام زمان پیدا ہوئے، وہ جگہ جہاں یعنی گویا کہ امام زمان کا گھر ہے، سامرہ امام زمان کا گھر ہے۔ سامعین، آخر میں بس اتنا بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں سید محمد وہ بھی کم ہستی نہیں ہے، اور طفلان مسلم بھی سبھی جانتے ہیں جو بھی ظاہر آتے ہیں، اون و محمد، جناب اون اور جناب حر، ہر طرف اس طرف بھیلہ کی طرف جائیں گے، شریفہ بنت حسن اور جناب ایوب کا روزہ، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں انبیاء مدفون ہیں، جہاں پہ اولیاء و صلحاء مدفون ہے۔ خدا کی قسم شرف والے اور نصیب والے ان مقامات کو پاتے ہیں اور ان مقامات کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ آخری جملہ سن لیجئے، الفرصت تمر کما مر السحاب، کما مر السحاب، جس طرح بادل گزر جاتا ہے نا، اسی طرح فرصت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو فرصت خدا کی جانب سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے اس فرصت میں ان مقامات کی زیارت کریں اور ان مقامات پر آئیں، اور فیوزات اور برکات سے کیا ہو، اپنے آپ کو فیضیاب کریں۔ آپ کو دنیا چاہیے، دنیا بھی اسی جگہ پر ہے، آپ کو آخرت چاہیے، آخرت بھی اسی جگہ پر ہے۔ جو بھی حاجات ہیں آئیں، آپ کربلا و نجف، سامرہ و کاظمین اور مقامات پر آئیں اور ان ہستیوں کے بارگاہ میں جھکیں۔ مشکل ہے، عام انسانوں کی کیا بات، انبیاء جھکے، انبیاء نے مشکلوں میں ان کو پکارا، انبیاء نے مشکلوں میں ان کے ناموں کا وسیلہ دیا ہے تو اس مشکل سے ان کو نجات۔ لہٰذا آپ کو بتا دوں آخر میں، میجور زیارات گروپ جو کہ کئی سالوں سے الحمدللہ خدمت زوار میں مصروف ہے، برادر سید حسنین رضا کی سرپرستی میں، اور حتی الامکان برادر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زوار کی خدمت کی جائے۔ بارگاہ امیر المومنین میں کھڑا ہوں اور میں اس برادر کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ میں آپ سب کو بتا دوں، یہ اس برادر کے لیے شرف ہے جو بھی اس کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ بار بار ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ کامیابی، سب سے بڑی جو کامیابی یہی ہے کہ جب بھی آتے ہیں مومنین ہمارے ساتھ ان مقامات کی زیارات کے لیے جب جاتے ہیں، تو میں تو اپنے لیے یہ بہت ہی مومنین کا میں مشکور و ممنون ہوں، وہ یہی کہہ کر چلے جاتے ہیں، شاہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بار بار آئیں اور آپ کے ساتھ اور اس مینجمنٹ کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کریں۔ تو برادر حسنین اور رضوانہ بہن اور جناب ثابت بھائی، یہ جو برادران ہیں اور خواہران ہیں، ان کی خدمت شامل ہے، اور ایسی خدمت ہے خدا ان کو اجر دے، اور بطور خاص ان کی والدہ یہاں وادی السلام میں مدفون ہے، ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور ان مومنین و مومنات کی دعائیں ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ زیارات پہ آتے ہیں۔ جب بھی زیارات کو آتے ہیں تو وہ لوگ بہت دعا دے کر چلے جاتے ہیں، بہت خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں وہ لوگ دے کر جاتے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ اسی میں ان کی کامیابی ہے، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں اور اپنے لیے بھی میں اس چیز کو میں محسوس بھی کرتا ہوں کہ خدا کی جانب سے آتا ہے، اور اس پر پروردگار کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنے اس کلمات کا اختتام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اپنے امام کے آوان و انصار میں فرما، اور امیر المومنین کے بارگاہ میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں، پروردگارہ جو بھی مومن، جو بھی ناظر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما، اور امیر المومنین کی زیارت انہیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔